السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ حلیت طالب العلم کے دروس الحمد للہ جاری ہیں، اور جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اہل البدع سے علم لینے کے بارے میں سلف صالحین کی کیا رہنمائی ہے، اور تلقی اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے اہل البدع کے حوالے سے ہمارے اس میں علماء نے کیا رہنمائی ہمیں دی ہے۔ تو یہ ٹاپک چل رہا تھا، اگرچہ ٹاپک بڑا تھا تو ہم نے بیچ میں اس کو جو ہے وہ موقوف کر دیا تھا، تو اسی بات کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے جو ہے حسن بھائی وہ قراء کریں گے اور پڑھیں گے۔ جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف رحمہ اللہ: فیا ایھا الطالب کن سلفیا علی الجادہ واحذر المبتدع ان یفتنوک فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاطلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمع وحسن البزة والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك إلا وهم البدعة ورهج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الطالب، اے طلبا، اے طالب علم، کن سلفیا علی الجادہ، سلفین ہو جاؤ، یعنی سلفی ہو جاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنے والے ہو جاؤ۔ الجادہ بمعنی طریق مستقیم۔ واحذر المبتدع ان یفتنوک، اور خبردار آگاہ رہنا کہ کوئی بدعتی آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاطلة سبلا، کیونکہ یہ جو اہل البدع ہوتے ہیں، یوظفون کا معنی ہے راہ بنانا، للاقتناص، اقتناص یعنی اچکنے، اور مخاطلہ یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، یعنی جھپٹنا، اچکنا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اچکنے اور جھپٹنے کے لیے راہیں بناتے ہیں، یعنی ان کو ٹریپ کرنا آتا ہے اہل البدع کو۔ ان کے پاس منطق اور ریٹرک اور لفاظی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یفتعلون تعبیدها بالکلام المعسول، کیا کرتے ہیں، تعبیدها یعنی بندہ بناتے ہیں، غلام بناتے ہیں، کس کے ذریعے، بالکلام المعسول، شہد جیسے میٹھے کلام سے، یعنی ان کو بات چیت سے بہت اچھے لگیں گے، آداب سے، اخلاق سے، تو شہد جیسے کلام سے وہ لوگوں کو اپنی بدعت کا غلام بناتے ہیں۔ اگرچہ یہ معسول اصل میں یہ اصل شہد کو کہتے ہیں، اگرچہ یہاں پہ مطلب دو ڈیشز کے درمیان ایک معترضہ کے طور پر، وہو عسل مقلوب یعنی اصل کو الٹا کریں گے تو کیا بنے گا، لسع کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈسنا۔ جانور جب کوئی ڈس لیتا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ ان کا کلام بظاہر شہد جیسا میٹھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں حقیقت میں یہ عسل کا الٹا ہے، یعنی لسع، ڈستے ہیں، ٹھیک ہے۔ وحطول الدمعۃ، اور زارو کے تار آنسو، دمع آنسو، حطول یعنی زارو کے تار ان کے آنسو نکلتے ہیں۔ وحسن البزۃ، اور اچھا لباس۔ والاغراء بالخیالات، اور خیالات کے ذریعے جو ہے وہ دھوکے دینا۔ والادہاش، ادہاش کہتے ہیں امیز کرنا، سامنے والے کو بہت زیادہ امیز کر دینا۔ والادہاش بالکرامات، یعنی کرامات کے ذریعے اس کو، سامنے والے کو امیز کر دینا اور اس کو امپریس کر دینا۔ ولحس الایدی، اور ہاتھوں کو چومنا اور کندھوں کو، لحس الایدی ہاتھوں کو چاٹنا، کندھوں کو چومنا۔ وتقبیل الاکتاف۔ وما وراء ذلك الا وهم البدع، اور یعنی یہ حقیقت میں یعنی باطن میں جو ہے وہ بدعت کی آگ ہے، اور ورحج الفتنہ، اور فتنے کا شعلہ ہے۔ یغرسها فی فؤادک، جو آپ کے دل میں اس کو اگایا جاتا ہے، یہ اگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات جو ہے نا، جو مصنف بتا رہے ہیں اپنے مختلف الفاظ کے ذریعے اور الفاظ کے ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، مقصد یہی ہے شیخ کا کہ یہ جو اہل البدع ہیں، ان کا جو کلام ہوتا ہے وہ بظاہر بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور بڑی لفاظیاں ہوتی ہیں، جادو جیسا کلام ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ کچھ بیان جو ہوتا ہے وہ جادو کی طرح کا اثر ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا کن سلفیا علی الجادہ، طریقے مستقیم پر، سلف کے صالحین کے طریقے پر رہنا، اور ڈرتے رہنا، یعنی آگاہ رہنا کہ بدعتی آپ کو اپنے جال میں پھنسا لے اور فتنے میں ڈال دیں۔ جی۔ اما الاخذ عن علماء السنہ فالعقل اصل ولا تسل وفقك الله لرشدك لتنهل من میراث النبوة لتنهل
لتنهل من میراث النبوة الصافية وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا. فرماتے ہیں اما الاخذ عن علماء السنہ، رہی بات اہل السنہ کے علماء سے علم لینے کے بارے میں، تو فالعقی الاصل ولا تسل، فالعقی یعنی چاٹنا، الاصل تو شہد کو چاٹتے جاؤ اور پوچھو نہ پھر، یعنی بے دریغ ہو کے آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ اور خوب ان سے فائدہ اٹھاؤ، خوب ان سے علم حاصل کرو. وفقک اللہ لرشدک، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق بخشے. لتنحل یہ سراب ہونا، من میراث النبوہ صافیاً، یعنی نبوت، یعنی اس نبوت کے صاف اور پاک شفاف چشمے سے جو ہے وہ آپ سراب ہوں. اگر نہیں تو پھر فلیبکی علی الدین من کان باکیا، تو روئے جو شخص روتا ہے جو کہ اپنے دین پر رونے والا ہے. یعنی مقصد یہ، یا تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو علماء اہل سنہ سے لیں، یا پھر اور اس نبوت کے پاکیزہ چشمے سے آپ ان کی میراث کو اکٹھا کریں، ورنہ پھر روتے رہے آپ کو دین نہ ملے گا. جی. وما ذكرته لك هو في حالة السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره. اب یہاں تک جو مصنف رحمہ اللہ نے بتایا نا، اصول ایک جنرل رول بتا دیا، اور وہ کیا ہے؟ اہل البدع سے کسی صورت علم نہیں لینا. اب یہاں پہ ایک جو میں پہلے بھی پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ میں اشارہ دیتے آ رہا تھا کہ یہاں پہ اب مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک کنڈیشن لگا رہے ہیں، یا ایک طریقے سے ایک ایکسیپشن دے رہے ہیں. یعنی ایکسیپشن کیا ہے؟ جنرل رول سے ایکسیپشن ہوتی ہے نا. ایکسیپشن کیا ہے کہ اہل البدع سے ایک صورتحال میں علم لیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وما ذکرتہ لک ہوا فی حالت السعۃ والاختیار، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، فری چوائس ہے، علماء اہل السنہ اویلیبل ہے، اہل الحدیث کو علماء اویلیبل ہیں، فریلی انٹرنیٹ پہ بھی علم دے رہے ہیں، ہر جگہ سوشل میڈیا پر ہیں، تو پھر آپ کا کوئی حق نہیں، آپ کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اہل البدع سے جائیں اور سے علم حاصل کریں. اما ان کنت فی دراست نظامیہ، اگر تو آپ کسی ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کو تو لینا ہے. مثال کے طور پر اب اصل میں شیخ جو ہے وہ ارض حجاز کی بات کریں نا. اب ارض حجاز میں جو یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں وہ بیسکلی بنیادی طور پر تو دینی ہوتی ہیں، وہاں پہ ماحول دینی ہوتا ہے، لیکن سارے ہی سلفی اور اہل الحدیث ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کچھ دنیاوی سبجیکٹس کے لیے کچھ عشائرہ یا کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم حرم وغیرہ میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ سارے ہی سلفی ہوں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ جب آپ کے پاس چوائس ہو، اگر آپ کوئی یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھیں جس میں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، تو فاحذر منہ مع الاستعاذۃ من شرہ، تو پھر خبردار رہتے ہوئے اور اس کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے، ولا تتخاذل عن الطلب، تتخاذل پیچھے نہ رہنا اس یہ سوچ کے کہ بھائی یہ تو اب میں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیتا کیونکہ وہاں پہ کچھ اہل البدع ہیں جو کہ کچھ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، تو لہٰذا اب میں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ولا تتخاذل عن الطلب، اس وجہ سے آپ طلب علم سے پیچھے نہ رہنا. فاخشى ان يكون هذا من التولي يوم الزحف، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ یوم الزحف کہتے ہیں جب دشمن سے مٹ بھیر ہو جائے، دشمن سامنے ہو. تو اس صورت حال میں جو ہے وہ میں ڈرتا ہوں کہ تم یوم الزحف سے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہو، منہ موڑ کے بھاگ رہے ہو، اور یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. فما علیک الا ان تتبین امرہ، تو پھر آپ پر نہیں ہے بس یہ کہ آپ اس کے امور کو بیان کریں اور اس کے شر سے بچیں، وتکشف سترہ، اور اس کا پردہ فاش کریں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی، اب یونیورسٹی کا ماحول آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا ہوتا ہے، ہر بندہ سلفی بھی نہیں ہو. اب یہ وہاں کا ماحول ہے، یہاں تو سیکولر یونیورسٹیز ہے نا، ارض حجاز میں سیکولر یونیورسٹیز نہیں، اسلامک یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ عربی یا بلاغت کے کچھ نہ کچھ فنون کے وہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ سلفی اور اہل حدیث ہوں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جانا اور آپ یونیورسٹی سے نہ پڑھنا، بلکہ دشمن سے مقابلہ کرنا اور اس سے بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے شر کی پناہ مانگتے رہنا اور بچتے رہنا اور پیچھے نہ ہٹنا. جی. ومن النطف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجي فقيل له لم تحدث عن مرجي فقال
اچھا ایک سیکنڈ، ایک جو ہم نے پچھلے پڑھا نا اس میں شیخ صالح عثیمین کی ایک بات ہے نیچے جو میں چاہوں گا کہ وہ اس کو تھوڑا سا واضح کیا جائے اس صورتحال میں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح ال عثیمین فرما رہے ہیں کہ نقول خذ من خیرہ ودع شرہ، اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں، یعنی جب اہل البدع اس طرح سے ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی خیر کو لے لو اور اس کے شر کو چھوڑ دو، یعنی ٹیک دا گڈ اینڈ لیو دا ایول. یہ جو رول اور پرنسپل لوگ عموماً کوٹ کرتے ہیں نا، تو یہ مجبوری کی صورتحال میں ہوتا ہے، لوگ اس کو جنرل رول بنا دیتے ہیں. پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے؟ جب جنرل رول بنا دیا کہ لوگوں کی خیر سے لے لو اور شر کو چھوڑ دو. یہ جنرل رول نہیں ہے، یہ اس ایکسیپشن میں جب اہل البدع سے لینا آپ کو ضروری ہو گیا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اس صورتحال میں یہ رول اپلائی ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ خیر کو لے لو اور شر کو چھوڑ دو. لوگ عموماً کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عمومی اس کو قاعدہ بنا دیتے ہیں، اور حالت یعنی وسعت والی حالت میں، فری چوائس والی حالت میں بھی اہل البدع کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی خیر لے رہے ہیں اور شر کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایکسیپشن والا رول ہے. جی شیخ، لیکن ایک شخص اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اہل بدعت سے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ خیر اور شر میں کیسے فرق کرے گا؟ کہ وہ تو خود علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو تو خیر شر کا نہیں پتا. سوال اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مطلب اس کو کیسے پتا کہ وہ خیر ہے یا شر ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان اساتذہ سے پڑھا تو دوسرے جو سلفی اور اہل الحدیث اساتذہ ان سے بھی تو پڑھا ہے نا. اگر تو صرف اہل البدع سے ہی علم حاصل کر رہا ہے، ابھی یہاں پہ کون سی سچویشن ہے؟ حالت اضطرار والی، یعنی جہاں پر کچھ ٹیچرز جو ہیں، ایک یونیورسٹی کا ایک سسٹم ہے، کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ اہل البدع کے ہیں، لیکن زیادہ تر ٹیچرز جو ہیں وہ سلفی اور اہل الحدیث ہیں. تو جب وہ اہل الحدیث سے، جب وہ بدعتی سے پڑھ رہا ہے تو اہل الحدیث سے بھی تو پڑھ رہا ہے، تو لہٰذا ان کی رہنمائی میں چلتا ہے اور ان سے پوچھتا رہے، خود سے ڈیسائیڈ نہ کرے. تو حالت استقرار میں یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس فری چوائس ہے، آپ کے پاس آزادی ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک سسٹم سے گزارا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہ عموماً وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک بادشاہ ایک دین کا نظام قائم کیے ہوئے ہوتا ہے. یہ ہم جیسے سیکولر ممالک میں نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو فل آزادی ہے نا، ہمیں تو یہ آزادی ہوتی ہے کہ ہم نماز کہاں پڑھیں، ہمیں یہ آزادی ہوتی ہے ہم کس کو سنیں کس کو نہ سنیں. اب مثال کے طور پر جب حکمران اسٹیٹ لیول پر جب دین کو امپوز کیا جاتا ہے نا، تو پھر یہ آزادی نہیں ہوتی ہے. اب کتنے آپ ماضی میں دیکھیں، کتنے معتزلہ کا بھی ایک عروج آیا تھا، معتزلی حکومت آئی تھی، تو اہل سنہ کے امام تھے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، ان کے پیچھے جمعے خطبے بھی پڑھنے پڑتے تھے. تو وہاں پہ کیا ہم کہیں گے کہ نہیں سنو ان کو؟ نہیں، وہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کہاں پہ اپلائی ہوں گی؟ جہاں پہ اسٹیٹ لیول ایک بدعت امپوز کی جا رہی ہو، یا مثال کے طور پر ایک خطبہ یا خطیب اس طرح کے وہاں پہ رکھے گئے کہ جہاں پر جو ہے وہ مطلب بدعتی خطیب ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تو فل آزادی ہے، ایکسس ہے، جس کو سننا ہے سنو، جس کو نہ سننا ہے نہ سنو. تو اس میں کوئی انشاءاللہ ہمارے، یعنی میں نے وہی بتایا کہ ارض حجاز کی بات ہو رہی ہے، اپنے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ملک میں، ہمارے سب کانٹیکٹ یا سیکولر کنٹریز میں حالت استقرار میری سمجھ میں نہیں کہ حالت استقرار یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. مطلب یہاں پہ تو نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ امپوز تو نہیں کیا جا رہا، نہیں آپ انہیں سے پڑھو. وہاں پہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ اسکولز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو گزارا جاتا ہے. اب یہاں پہ جو ہم اسکولز وغیرہ میں پڑھتے ہیں، نہ وہ دین کے ہوتے ہیں نہ وہ دنیا کے ہوتے ہیں، وہ بس اپنی چل رہے ہوتے ہیں، سیکولر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو اصل بات یہ، یہاں پہ کوئی گمراہ کن فرقوں سے تو تعلق نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا حالت استقرار نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو سنیں جس کو نہ سنیں، کس سے علم حاصل کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ شاید رول اپلائی نہ ہو سکتا ہے، کچھ سچویشنز میں ہو کچھ سچویشنز میں نہ ہو. جی. ومن النطف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجي فقيل له لم تحدث المرجي فقال أبيعكم اللحم بالعزام. فالمقري رحمه الله حدث بلا غر ولا جهالة إذ بين فقال وكان مرجيا. جی، من النطف الطریفہ یعنی لطیف بات یا پر لطف بات، کہ ابو عبد الرحمن جو ہیں وہ ایک مرجی کے جس کے اندر ارجاء کا عقیدہ ہے. یہ عقائد میں بحث ہوتی ہے، بہرحال یہ بدعتی عقیدہ ہے کہ جس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ عمل کو ایمان سے خارج سمجھا جاتا ہے. تو مرجیہ جو ہے نا وہ ایک سوچ اور ایک فکر، ایک گمراہ فکر گزری ہے، اور ابھی بھی لوگوں میں جو ہے وہ
ہے، کچھ فرقوں میں ہے یہ. تو فرماتے ہیں کہ یعنی ابو عبد الرحمن جو ہیں وہ ایک مرجئہ شخص سے حدیث بیان کرتے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ لما تحدث عن مرجئ، کہ آپ مرجئہ شخص سے کیوں بیان کر رہے ہیں، یعنی اہل البدع سے آپ حدیث کیوں بیان کر رہے ہیں. فقال، تو کہہ رہے ہیں ابیعکم اللحم بالعظام، کہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، یعنی میں تمہیں دے رہا ہوں گوشت کو ہڈی کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ گوشت ہے، اس کے اندر ہڈی ہے، میں بتا رہا ہوں ہڈی ہے، لہٰذا گوشت کو چن کے نکال لینا. یعنی جب میں تمہیں حدیث بتا رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ میں نے بدعتی سے سنی ہے، لہٰذا تم اس کو الگ کر لو. فالمقری رحمہ اللہ حدث بلا غرر ولا جہالۃ اذ بین فقال، تو لہٰذا یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بغیر مجہول، بغیر غرر، بغیر دھوکے کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ مرجئہ تھے. اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اہل البدع کے ساتھ کچھ نہ کچھ دینی تعاون رکھتے ہیں، تو اگر کہیں کسی لیول پر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کہیں کرنا پڑتا ہے سیاست کے لیول پر یا ایک اس پہ، تو اس پہ جو ہے وہ غرر اور جہالت میں آپ کو لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے. آپ بتائیں کہ یہ بدعتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک مصلحت کے تحت اگر کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بدعتی ہیں اور ایک لائنز واضح ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بھی مجہول ہیں، وہ بھی مجہول ہے، کسی کو پتہ نہیں آپ کس فکر کے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو محدثین کا طریقہ لوگ کہتے ہیں نا جی محدثین جو ہے وہ اہل بدعت سے بھی روایت کرتے تھے، تو اہل بدعت سے روایت کرتے تھے تو واضح کر دیتے تھے کہ اہل بدعت سے روایت کر رہے ہیں. آپ جب اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتے ہو تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، لوگ سمجھتے ہیں سب اہل سنہ میں سے ہیں. جی. وما سترته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في الأخيرة سلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قال رحمه الله: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انتہا. فرما رہے ہیں کہ وما سطرته لك هنا من قواعد معتقدك عقیدۃ اہل السنۃ والجماعہ، کہ جو میں نے آپ کو ابھی تک جو باتیں بتائی ہیں یہ کوئی میری اپنی کوئی سختی نہیں ہے، میری کوئی اپنی شدت نہیں ہے، میری کوئی اپنی سلفیت نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے. اور اسی میں سے جو ہے وہ عقیدہ سلفیہ، جو کہ شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی جو کتاب ہے عقیدہ سلفیہ، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں. اب یہ کب کے، میں تو چلو آج 14ویں صدی ہجری کا ہوں نا، یہ جو ہے وہ 500 سال یعنی 1000 سال پرانے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلاف میں سے آپ ان کو دیکھ لیں ذرا، یہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اہل السنہ جو ہیں وہ یبغضون اہل البدع الذین احدثوا فی الدین ما لیس منہ، کہ اہل السنہ جو ہے وہ اہل بدعت سے بغض رکھتے ہیں، وہ اہل بدعت کہ جنہوں نے دین میں وہ باتیں جاری کر دی ہیں کہ جو دین میں سے نہیں ہیں. ولا یحبونہم، ان سے محبت نہیں کرتے. ولا یصحبونہم، اور ان کی صحبت بھی اختیار نہیں کرتے. ولا یسمعون کلام، ان سے کلام بھی نہیں سنتے. ولا یجالسونہم، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں رکھتے. ولا یجادلونہم فی الدین، ان کے ساتھ بحث مباحثے بھی نہیں کرتے، نہ ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، بلکہ اپنے کانوں کو ان کی باطل باتوں سے بچاتے ہیں. جب بھی وہ کوئی باطل باتیں ان کے کان میں آتی ہیں، کیونکہ یہ جو باتیں اذا مرت بالاذان، یہ باتیں جب کان میں پڑتی ہیں تو وقرت فی القلوب، تو یہ دلوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے ضرت نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے جرت یعنی کھینچ لاتی ہیں اپنی طرف وسوسوں کو اور خطرات فاسد یعنی باطل فاسد خیالات کو. وفیہ انزل اللہ تعالیٰ، اور اسی متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں غور و خوض اور باطل فضول بحث کرتے ہیں، فاعرض عنہم، تو ان سے اعراض کرو. اعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو یا بات چیت میں شامل ہوں. تو ان سے اعراض کرنا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں سے اعراض کرنا جو کہ دین کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں اور بدعت کو اور کفر اور شرک، ان سے اعراض کرنا. جی.
وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له سبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له أراجين النخل فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك الأراجين فضربه حتى دمي رأسه ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم تركه حتى برأ فدعي به ليعود فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين رواه الدارمي. اہل البدع کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ مجالست اختیار نہیں کرنی ہے. چلے اب آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے بھی ہم یہ بات ثابت کر دیتے ہیں. اور وہ کیسے؟ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک شخص جس کا نام سبیق تھا وہ مدینہ آیا اور وہ لوگوں سے جو ہے وہ قرآن کی متشابہات کے بارے میں سوال کرنے لگا. قرآن کی متشابہات، قرآن کی آیات دو قسم کی، ایک محکم آیت ایک متشابہ آیت ہے. محکم آیت ان کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی واضح ہوتا ہے، جن میں ایک سے زیادہ دیگر میننگز کو لینا پاسبل نہیں ہوتا، کلیئر کٹ معنی ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں کوئی دوسرا معنی لینے کا احتمال نہیں ہے. متشابہ آیات وہ ہوتی ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ معنی کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو متشابہات کو حل کرنے کا، ان کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو محکمات کی طرف لوٹایا جائے. بہرحال یہ متشابہ آیات کو جو ہے وہ لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا. سوال کرنا بذات خود کوئی قابل مذمت نہیں ہے، لیکن یہ تشویش پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو ڈالنے کے لیے متشابہ آیات میں جو ہے وہ اس طرح کے سوال کیا کرتا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. عمر بن خطاب نے ان کو بلایا. وقد اعد له اراجین النحل، اور عمر بن خطاب نے، اراجین کہتے ہیں ٹہنیاں، کھجور کی ٹہنیاں تیار کی ہوئی تھی مارنے کے لیے. عمر بن خطاب نے پوچھا من انت، کون ہے تو؟ کہا انا عبداللہ صبیغ، میں عبداللہ ہوں. فاخذ عرجونا من تلك الاراجین، کچھ ٹہنیاں لی عمر بن خطاب نے ان ٹہنیوں میں سے. فضربوا حتى دمي رأسه، اس کو مارا، اتنا مارا کہ اس کا خون لہو لہان ہو، اس کا سر لہو لہان ہو گیا. ثم تركه حتى برا، پھر چھوڑ دیا عمر بن خطاب نے یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا بریک مل جائے اس کو، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا خون سوکھ جائے. پھر عمر بن خطاب دوبارہ لوٹے اور دوبارہ سے جو ہے وہ پھر مارا، پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ، پھر ان کو بلایا گیا. فدعی به لیعود، یعنی پھر واپس بلایا گیا. لیعود یعنی لیضرب، واپس بلایا تاکہ وہ لوٹیں عمر بن خطاب ان کو مارنے کے لیے، واپس مارنے کے لیے، پٹائی کرنے کے لیے. تو فقال، تو عبداللہ الصبیغ نے کہا کہ ان کنت ترید قتلی فاقتلنی قتلا جمیلا، کہ آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے قتل کر دیں. تو عمر بن خطاب نے جو ہے ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی زمین میں اپنی جگہ چلے جائیں. اور ابو موسیٰ الاشعری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یمن میں جو ہے وہ لیٹر لکھا کہ لا یجالس احد من المسلمین، کہ کوئی مسلمان ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ. یہ امام دارمی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں یہاں پہ بھی مسلمان تو ہے لیکن بدعت ہی ہے. عمر بن خطاب نے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع فرما دیا. تو یہ جو سلف صالحین جو اہل البدع سے جو حجر اور ان کے ساتھ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سلف صالحین سے یہ طریقے ثابت ہیں. جی. وقیل كان متهما برأي الخوارج. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبرئ من أهل البدع والمعاصي. ہاں، یہ کانا متہما برأی الخوارج، یعنی عبداللہ صبیغ کے بارے میں ہی یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ خارجی مذہب رکھتے تھے، یعنی یہ ان پر اعتراض کیا گیا ہے. والنووي رحمه الله قال في كتاب الأذكار باب التبرئ من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه. صحیح. اب امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں وہ یعنی اہل البدع اور اہل المعاصی یعنی گنہگاروں اور فاسق فاجروں سے اپنے آپ کو برات کرنا اور ڈس ایسوسیٹ کرنا، یہ کتاب الاذکار میں یہ باب قائم کر کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث لاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کی سالقہ یعنی کہ جو آواز کو نوحہ وغیرہ یا رونا، چیخنا، چلانا، نوحے وغیرہ کے لیے آواز سے بلند کرنا. حالقہ یعنی جو کہ حلق سے ہے، جو کہ اپنے بالوں کو منڈوا لے. بالوں کو کس لیے؟ کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت کی وجہ سے سوگ منانے کے لیے، غم منانے کے لیے دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بال منڈوا لیے جاتے تھے.
اور شاقہ جو کہ گریبان شاق کرتا ہے اور گریبان پھاڑتا ہے غصے میں اور نوحے میں اور غم میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں لوگوں سے، یعنی یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے غم منانا یہ بدعت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو ہے وہ برات کا اظہار کیا ہے. وعن ابن عمر براءته من القدریہ. ہاں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، لمبی روایت ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حدیث جبریل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے، غالباً شاید بصرہ سے آئے یا کہاں سے آئے تھے، کسی ایک جگہ سے آئے تھے. تو ان سے جو ہے وہ تقدیر کے بارے میں پوچھا تھا کہ تقدیر کے بارے میں ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ مسکنسیپشنز اور غلط عقائد پائے جاتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کے دور میں ہی جو ہے وہ قدریہ وجود میں آ گئے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے سب سے پہلے تو کہا کہ ان کو میرا سلام نہ دینا، ان کو بتانا عبداللہ بن عمر تم سے بڑی ہے اور تم سے برات کا اظہار کرتا ہے، اور مطلب ان سے برات کی تھی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور پھر حدیث جبریل سنائی. حدیث جبریل اس لیے سنائی کیونکہ اس میں جو ہے وہ تقدیر کا ذکر ہے. جی. والامر في حجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ في مواضع. ہاں، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ قاعدہ بتایا، ایک امپورٹنٹ پرنسپل بتایا، حجر المبتدع. حجر المبتدع کس کو کہتے ہیں؟ بدعتیوں کا بائیکاٹ کرنا. ٹھیک ہے، بائیکاٹ ان اے سینس کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ دینی تعاون کرنا اور یہ ساری چیزیں. فرما رہے ہیں کہ حجر المبتدع جو ہے یعنی بدعتیوں کا بائیکاٹ، یہ مصالح کی خیال رکھ کے یا ان کا خیال رکھ کے، ان کا لحاظ کر کے، اور دفع المفاسد. اصل میں ایک قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے اصول یا دین کی باتیں جو ہیں وہ جلب المنفع اور دفع المضرہ، یعنی منفعت کو کھینچ لانا اور مفسدے کو دور کرنا. تو اگر حجر المبتدع بدعتی کا بائیکاٹ کرنے سے اگر مصلحت ملتی ہے، فوائد ہیں، تو پھر اس کو کیا جائے گا. لیکن اگر یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین اس کی شرح میں ہی فرماتے ہیں، اگر کہیں بدعتی بہت زیادہ ہیں اور ان کے بائیکاٹ کرنے سے سلفیوں کو ہی نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے، اہل الحدیث کو ہی نقصان پہنچے گا، ان کی دعوت پر پابندیاں کریٹ ہو جائیں گی، تو پھر وہاں پر یہ عقل مندی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ صحیح بھی نہیں ہے کہ بدعتیوں کا بائیکاٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس صورت میں عموماً بائیکاٹ وغیرہ کیا جاتا ہے جہاں پر اہل البدع پاور میں ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں، امام احمد رحمہ اللہ جس دور میں تھے اور ان کو جو تکلیفیں دیکھنی پڑی، تو اس میں پورا اسٹیٹ اور بڑے بڑے اتھارٹی میں اور پوزیشنز میں قاضی، قضات اور یہ جمعے کے خطیب، ائمۃ المساجد اور یہ سارے کون تھے؟ معتزلہ تھے. ٹھیک ہے، امام احمد نے کیا سب کا بائیکاٹ کر کے سب کو کہا کہ نہیں، سب اپنے گھر میں بیٹھیں، کوئی ان کے ساتھ نہ جائے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، نہ کچھ. بائیکاٹ کیا تھا؟ اس طرح نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور میں تھے. اگر بائیکاٹ کریں گے تو سب کو ماریں گے وہ، اور اس سے خون خرابہ ہوگا. اہل السنہ والجماعہ کا خون خرابہ ہوگا. اہل السنہ والجماعہ کے علماء کو ماریں گے، ویسے ہی سختیاں زیادہ ہیں اور سختیاں کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ امام احمد بن حنبل جو حق بیان کر رہے ہیں وہ بھی اس سے بھی رک جائیں گے. اور ہوا، ان کے منہ کو بند، اہل السنہ کے ائمہ اور ان کے علماء کے منہ کو بند کرایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مفسدہ اور مصلحت کی رعایت کے مطابق کیا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، لوگ عموماً یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں. تو اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی سچویشن جو ہے نا بہت عجیب قسم کی، ڈفرینٹ، ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. یہاں پہ کوئی اسٹیٹ کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر پابندیاں لگائیں گے یا بائیکاٹ کریں گے یا کچھ کریں گے تو یہ مسئلہ. اور یہاں کے علماء وہ عموماً جو ہے وہ حجر المبتدع کے قائل ہیں، ان اے سینس کہ آپ، کیونکہ اس سے ایک مفسدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بدعتیوں کے ساتھ تعامل کریں گے تو اس سے عوام الناس دھوکے میں پڑے گی. اور مصلحت جو ہے وہ، یعنی حجر المبتدع کی یہ مصلحت ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ تعامل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے مصلحت کم ہوگی. اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پاور میں ہے یا کوئی اتھارٹی میں ہے. تو بہرحال یہ سچویشن ٹو سچویشن یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور جس جگہ کے جو علماء ہیں وہ علماء ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ ان قواعد کو طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کا حجر کرنا ہے اور کس طرح ہم نے یہ باتوں کا لحاظ کرنا ہے.
والمبتدعة إنما يكسرون ويظهرون إذا اچھا ایک اور پچھلی اس میں جو ہے نا میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا پھر سے کلام پڑھنا چاہوں گا حجر المبتدع کے حوالے سے. دیکھیں اصل تو یہی بتایا کہ حج اور بدعتیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا جب مصلحت زیادہ ہوگی مفسدہ کم ہوگا, اور بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا ان کا کہ جب مصلحت زیادہ ہوگی. تو مصلحت اور مفسدت کی بنیاد پر جو ہے وہ یعنی نقصان اور فوائد کی بنیاد پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اب یہ مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں زیادہ فائدہ دکھ رہا ہے اس لیے ہم بدعتیوں کے ساتھ مل جل کے بیٹھیں گے. تو یہ ہمیں اور میرے نہیں ہوگا, یہ علماء فیصلہ کرتے ہیں پہلی بات. اب میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا کلام پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَا رَأَيْنَا أَنَّ مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَلَّا نَهْجُرَهُ, بس اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصلحت یہ ہے, مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل البدع کو بائیکاٹ نہ کریں, لیکن اس صورت میں یعنی بائیکاٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بالکل اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کی کوئی بدعات پر رد نہیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں. نہیں, بائیکاٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے وَلَكِن نُبَيِّنَ الْحَقَّ, لیکن ہم حق بیان کر رہے ہیں, سلفیت بیان کر رہے ہیں. وَلَا نُدَاهِنَهُ, اور ہم کوئی مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ کمپرومائز. ہم کوئی دین کو واٹر ڈاؤن نہیں کر رہے, ہلکا نہیں کر رہے. وَنُبْقِيهِ عَلَى بِدْعَتِهِ, اور جو اہل البدع ان کو ہم بدعتی پر چھوڑ رہے ہیں, بدعت پر چھوڑ رہے ہیں, اور وہ ہم کہہ رہے ہیں أَنْتَ عَلَى بِدْعَتِكَ وَنَحْنُ عَلَى سُنَّتِنَا, کہ تم ٹھیک ہے بدعتی ہو, نہیں سمجھتے, تم اپنی بدعت پہ رہو, ہم اپنی سنت پہ رہتے ہیں. یہاں پہ چونکہ ہم نے ساتھ ایک کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے. تو مطلب وہاں پہ یہ ہے کہ آپ ان بدعتیوں پر رد کریں جن کے ساتھ آپ تعامل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک سچویشن کریٹ بھی ہوئی تھی کہ جس میں جو ہے وہ کئی مکاتب فکر نے جو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ہیں انہوں نے جو ہے وہ کئی مکاتب فکر نے ایک صحابہ کے اس پہ وہ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ علماء ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں کن سیاسی امور پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمارے یہاں کے علماء جو ہے وہ اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں اور ہم انہی سے پوچھتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا, بلکہ ہم نے علماء سے پوچھنا ہے کہ کب مصلحت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بائیکاٹ کریں اور کب تقاضا نہیں کہ بائیکاٹ نہ کریں. لیکن یہ بات سن لیجئے کہ بائیکاٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل مداہنت میں آ جائے, کمپرومائز والی سچویشن میں آ جائیں اور حق بیان کرنا چھوڑ دیں اور ان پر رد کرنا چھوڑ دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہاں پہ حوالہ دیا کما حررہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی مواضع, کئی مواضع پر, کہ ابن تیمیہ رد بھی کرتے تھے, کتابیں لکھتے تھے اور اس بارے میں اصول کے باب میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. لیکن ہاں کہیں کہیں ان کا اہل البدع کے ساتھ تعامل ثابت ہے, لیکن اس پر رد بھی کرتے, کوئی مداہنت نہیں تھی. جی. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل, وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماخية لظلمة الضلال ويكشف ما في خلافها. کہاں ہے؟ اچھا من يظهر أنوارها, ٹھیک ہے, ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال. انتہا. صحیح. یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب بدعتی یعنی یہ کب بدعتی پاور میں کب آتے ہیں یا ان کو ایک طریقے سے ہولڈ کب ملتا ہے اور وہ بڑھتے کب ہیں اور وہ غلبہ کب پاتے ہیں کہ جب علم کم ہو جاتا ہے اور جہالت بڑھ جاتی ہے. تو بس اسی چیز کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ بس اذا اشتد صاعدک فی العلم, یعنی آپ کا علم میں اگر بازو پختہ ہو جائے, مضبوط ہو جائے, تو مبتدع اور ان کی بدعت کو اپنی زبان اور حجت اور دلیل سے جو ہے وہ اس کو توڑیں, اس کو جو ہے وہ اس کا رد کریں. تو بتا رہے ہیں کہ یہ بدعت وغیرہ اس لیے زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ علم جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور سنت کم ہو جاتی ہے. بس یہیں پہ کو رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصول کو صحیح سمجھنے اور اس کی اپلیکیشن کرنے اور اس کی تطبیق اور علماء سے رہنمائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.